السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آیت نمبر 76 سے پڑھیں گے سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور یزید زیادہ کرتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو اہتدوا جنہوں نے راہ پائی، ہدا راہ یابی میں، ہدایت میں۔ ہدا ہدایت کو بولتے ہیں، ہدا یہدی ہدایتن و ہدن، ہدایت دینا، راہ دکھانا۔ تو راہ دکھانے میں اللہ ان کی اضافہ کرتا ہے، اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اہتدا اسی سے بنتا ہے، ہدا سے معنی ہوتا ہے ہدایت پا لینا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ اب یہاں پر آپ پیچھے والی آیت سے اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں، تو یہاں ہدایت پانے والے لوگوں کو اللہ اور بڑھاتے ہیں ہدایت میں۔ اور دوسری وہ فخر کر رہے تھے کہ تم سے اچھا مکان ہمارے پاس ہے، تم سے اچھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے، الصالحات نیک اعمال، باقی رہنے والی نیکیاں اور نیک اعمال، خیر زیادہ بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے یہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر و زیادہ بہتر ہے، مردا انجام کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات، باقیات ان کا پلورل ہے، باقیات باقی سے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ اب یہاں پر ایک اور ان کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ مذاق کے طور پر ایسا بولتے تھے آخرت کا۔ افرأیت، کیا تم نے دیکھا، الذی اس کو، کفرا جس نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقال اور یہ کہا، لأوتین، آتا یوتی مانے دینا ہوتا ہے، اور اوتیا یہ پیسے میں، لأوتا تا اوتا اوتا، ٹھیک ہے، یوتی سے یوتا ہوگا، اور پھر اس میں جب فرسٹ پرسن کا الف لگ جائے گا تو اوتا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یوتی وہ دیتا ہے، اور یوتا اس کو دیا جاتا ہے۔ جب فرسٹ پرسن کا الف لگ جائے گا تو مجھ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مضارع فارم کیونکہ فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے تو مجھ کو دیا جائے گا، یہ ترجمہ بھی اس میں ہو جائے گا۔ آگے نون تشدید ہے، یہ تاکید کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، ضرور وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ضرور دیا جائے گا، مالت مال و ولدا اور اولاد، تو مجھ کو مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا۔ تو ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابی کسی آدمی سے اپنا کچھ سامان لینے کے لیے گئے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھ کو جب ملے گا بعد میں تو میں ضرور دے دوں گا تم کو، مذاق میں، مطلب مذاق اڑانے کے لیے، ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ اگر ہوا بھی ایسا تو جیسے مجھے اب ملا ہے زیادہ، مجھے تب بھی زیادہ ملے گا۔ تو کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟
اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اطلع کیا، پھر آگے ہے اطلع، تو دونوں مکس کر کے اطلع پڑھا جا رہا ہے. اطلع، تو اطلع مانے ہوتا ہے مطلع ہونا، باخبر ہونا. تو کیا وہ باخبر ہو گیا الغیبہ، غیب سے، غیب کا اس کو پتہ چل گیا. ام یا اتخذ، اس نے بنا لیا عند الرحمن، رحمان کے ہاں عہدہ، عہد، اس نے رحمان سے کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے مطابق اس کو ضرور دے گا پھر وہاں پر. تو کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ دونوں ہی بات ناممکن ہے نا. یہ لوجیکل بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غیب پر جھانکنا تو ناممکن ہے. کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ کل کیا ہوگا، اور کل تو دور، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کے یہاں اس نے عہد کر لیا ہو، اللہ سے کوئی ڈیل کر لی ہو، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ان لوگوں کے لیے تو سزا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو یہ ناممکن ہے ایسا. کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا؟ تو یہ بتانا یہ کہ ایسا نہیں ہونے والا. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سنکتب، ہم لکھ لیں گے، کتب یکتبو سے نکتب، ہم لکھ لیں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ونمد، مد مد مانے ہوتا ہے بڑھانا، ابھی پیچھے بھی تھا ڈھیل دینا. ونمد له، اور ہم اس کے لیے بڑھائیں گے، من العذاب، عذاب میں سے، مدہ، بڑھانا، یعنی ہم اس کو بڑھا کے عذاب دیں گے. ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے. مدہ مدد سے بنا ہے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہوں گے. برس یرث میں نے ہوتا بارش ہونا، ہم بارش ہوں گے، ہمارے اختیار میں ہوگا، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملے گا یہ سب، ایسا نہیں ہے. ہم بارش ہوں گے اس کی، وہ ہمارے اختیار میں ہوگا. وَيَأْتِينَا، اور وہ آئے گا. عطایاتی مانے آتا آنا. وَيَأْتِينَا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا، فردن، اکیلا. اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے بارے سے ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، معبود، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا لیے ہیں. لی، تاکہ یکونوا، وہ ہو جائیں، لہم، ان کے لیے، عزا، عزت کا سبب، وہ ان کے لیے عزت کا سبب بنے، تاکہ وہ ان کو، بس عز یا عزو مانے ہوتا ہے باعزت ہونا، باوقار ہونا، عزت کا سبب بن جائے، ان کے لیے مدد کا سبب بن جائے. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے، وہ معبود ان کے لیے سہایک بن جائے، مدد بن جائے ان کے لیے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. جلد ہی، یکفرون، وہ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، یعنی وہ معبود جو ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، کانا یکون مانے ہوتا ہے ہونا، وَيَكُونُونَ، اور وہ ہوں گے، علیہم، ان کے خلاف، ضد، الٹا، تو ان کے خلاف الٹا، ان کے خلاف ہوں گے. مطلب وہ تو سوچ رہے ہیں کہ وہ عزت کا سبب بنے، بلکہ وہ ان کے خلاف بولیں گے. وہ کہ ہم نے ان سے ایسا نہیں بولا تھا کہ ہماری عبادت کر، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے جہاں وہ سب
انکار کریں گے کہ ہم نے ان سے ایسا نہیں بولا تھا، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے. ضد. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. علم کیا نہیں، تارا تم نے دیکھا، انا ارسلنا ہم نے چھوڑ دیا شیاطین شیطانوں کو علی الکافرین کافروں پر، تؤزهم ازا. ازا یا عزو معنی ہوتا ہے حرکت دینا، حرکت دینا، ہلانا، برانگیختہ کرنا، مطلب اس کو غصہ دلانا. اکسانا بھی ایک میننگ ہوتا ہے اس کا، اکسانا. تو ازا القدر معنی ہوتا ہے ہانڈی کا آواز نکالنا. ٹھیک ہے، تیز تیز، جیسے ہانڈی رکھ دیتے ہیں گیس پر اور اس میں جب جوش پیدا ہوتا ہے تو وہ آواز کرنے لگتی ہے، ابلنے لگتا ہے پانی وغیرہ، تو تیز تیز سے آواز کرتی ہے. برانگیختہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو اکسانا. تو شیطان ان کو اکساتا رہتا ہے، خوب بہاتا رہتا ہے برائیوں پر. ٹھیک ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں. یہاں پہ چھوڑنے کا میننگ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہ بولتے ہیں نا کتے کو چھوڑ دیا شکار کے لیے، ایک دم وہ جاتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے. تو شیطان ان لوگوں پر حاوی ہے، ان کاریوں پر، اور وہ ان کو اکساتا رہتا ہے برائی کے لیے. دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں. قیض لہ شیطان، اس طرح کہ ہم شیطان ان پر قابض کر دیتے ہیں، شیطان ان پر لگا دیتے ہیں. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. فلا تعجل علیہم، عین جیم لام، اجلا عجلت کرنا، جلدی کرنا. فلا تعجل علیہم، تو ان کے خلاف جلدی مت کیجیے. انما بے شک ہم، نعد بے شک ہم، عد عد من ہوتا ہے شمار کرنا، ہم شمار کر رہے ہیں لہم ان کے لیے، عدہ شمار کرنا، یعنی ہم نے ان کی جو وقت طے کر رکھا ہے وہ بس گنتی چالو ہے. بولتے نا الٹی گنتی چالو ہے، ایسے محاورتن الٹی گنتی شروع ہو گئی، تو وہ گنتی چالو ہے، وقت پورا ہوتے ہی سزا ان کو ملنی ہے. بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. جو مہلت ان کو ملی ہے وہ مہلت پوری ہو جائے بس ختم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یوم جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، المتقین ڈرنے والوں کو، الی الرحمن رحمان کے پاس، وفدا. وفد ابراہیم آپ کا کیمرہ سے ٹیڑھا میڑھا ہو رکھا ہے تو صحیح کریے. وفد کہتے ہیں اس جماعت کو جو کسی کے یہاں پر جاتی ہے، کسی بڑے کے یہاں پر اپنی بات بتانے کے لیے یا کچھ مہمان بن کر جاتے ہیں، ان کو وفد کہتے ہیں. تو بطور مہمان ہم متقیوں کو رحمان کے پاس جمع کریں گے، جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ، ساقہ یسوق معنی ہوتا ہے ہانکنا، چلانا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے، اِلَى جہنم جہنم کی طرف، ہم جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے. بردا، وارد کا پلورل ہے بردا. بردا پچھلی والی کلاس میں بھی آیا تھا، بردا معنی ہوتا ہے گھاٹ پر آنا. گھاٹ کہتے ہیں پانی کی جگہ کو، جہاں پانی آدمی پیتا ہے بھرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گھاٹ. تو گھاٹ پر آنا، تو ظاہر سی بات ہے آدمی پانی کی تلاش میں ہی آتا ہے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے. تو یہاں پر پیاسا میننگ کیا گیا، پیاسا ہے نا. تو وارد گھاٹ پر آنے والا، پیاس بجھانے کے لیے. تو یہاں اسی لیے ترجمہ ہے پیاسے کا، وارد کا پلورل ہے گردا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے.
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون نہیں مالک ہوں گے وہ، الشفاعت شفاعت کے، شفاعت کے وہ مالک نہیں ہوں گے، الا مگر من جس نے اتخذ بنا لیا عند الرحمن رحمان کے یہاں عہدا عہد. یہ پیچھے بھی آیا تھا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کس کو اجازت ملے گی اللہ کے ہاں سفارش کو، مگر اس کو جس کو اللہ اجازت دے. تو یہ میننگ بھی ہے شاید کا کہ شفاعت کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا، کسی کو حق نہیں ہوگا سوائے اس کو جس کو اللہ نے اجازت دے دی. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لے لی ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ بنا لیا الرحمن رحمان نے ولدا اولاد، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شيئا ادا، لقد یقینا جئتم تم آئے ہو شیئا با، شیء معنی چیز ہوتا ہے، اد معنی ہوتا ہے بہت سنگین چیز، سنگین کام. ادا الامر معنی ہوتا ہے معاملے کو سنگین کر دینا، معاملہ سنگین ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اد الامر. تو ادا سنگینی، الاد الامر، تو اس کا مطلب ہے بہت ہی سنگین معاملہ، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، اللہ کے اوپر تم نے الزام لگایا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد قریب ہے، السماوات آسمان، يتفطرن منه اس سے پھٹ جائیں. فاطر اس کا روٹ ہے، فاطر السماوات اللہ کے لیے آتا ہے، آسمان و زمین کا پھاڑنے والا، پیدا کرنے والا. تو تفطر من ہوتا ہے پھٹ جانا. تو جو بات تم نے کہی ہے قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے، اتنی سنگین بات تم نے اللہ پر اتنا الزام لگایا ہے. وتنشق الارض، وہ زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال، خر یخر معنی ہوتا ہے گرنا، وتخر الجبال اور پہاڑ گر جائیں، جبل کا پلورل ہے جبال. حدا، حدا معنی ہوتا ہے گر جانا، منہدم ہو جانا، ٹوٹ جانا، کلیپس کر جانا. وتخر الجبال حدا، اور قریب ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جائیں، اتنی سنگین تم نے بات کی ہے. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، وہ زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے دعو انہوں نے پکارا، دعویٰ کیا، للرحمن رحمان کے لیے، ولدا بیٹے کا. اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي اور انبغی معنی ہوتا ہے چاہت ہونا، چاہنا. وما ينبغي للرحمن اور رحمان کے لیے نہیں ہے ان يتخذ کہ وہ بنائے ولدا اولاد، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. ان نہیں، کلو ہر ایک، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، یعنی آسمان و زمین میں ہر ایک، آتی آنے والا ہے، الرحمن رحمان کے پاس، عبد بندہ بر کر. ان اور اللہ کو ہٹا کر ترجمہ ایسے ہوگا کہ ہر ایک جو آسمان و زمین میں ہے، سب کے سب آئیں گے، آنے والے ہیں، الرحمن رحمان کے پاس. آتی یہ آتینا ہے اصل میں، آتینا نون یہ آگے اس کی طرف اضافت ہو رہا ہے، اس سے جڑ رہا ہے رحمان سے، اس لیے نون ہٹ گیا ہے.
आसमान और जमीन में कोई नहीं जो रहमान का बंदा होकर ना आए। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, यकीनन अहसा उसने शुमार कर रखा है उनको। वअद्दहुम, अद्दा माने गिनना, वअद्दहुम और गिन रखा है उनको, अद्दा गिनना। उसके पास उनका शुमार है और उसने उनको अच्छी तरह गिन रखा है, रिकॉर्डेड है सब। फकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा, फकुल्लुहुम और उनमें से हर एक, आती फिर वही है, आती प्लूरल, और ये सिंगुलर इसका आतिन आता है, आतिन ऐसे ता दो जेर थे, आतिन। फकुल्लुहुम और उनमें से हर एक, आती आने वाला है उसके पास, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, फरदा तन्हा, और उनमें से हर एक क़यामत के दिन उसके सामने अकेला आएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलु और अमल किए उन्होंने, अस्सालिहात अच्छे, सयजअलु अनकरीब, ये जालू जाला जालू माने होता बनाना, ये जालू बना देगा लहुम उनके लिए, अर्रहमान रहमान, बुद्धा मोहब्बत, उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए उन्हें कामाल की, हदीस में इस तरह आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फरिश्ते ऐलान करते हैं, तो फिर उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देते हैं। तो ये भी इसका एक मीनिंग है कि अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं जो नेक अमाल करते हैं, अच्छे अमल करते हैं ईमान के साथ में। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए खुदा मोहब्बत पैदा कर देगा। فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا। فإنما बेशक, यस्सरना, यस्सरा मान होता है आसान करना, यस्सरना हमने आसान कर दिया, तो इसको बिलिसानी का तुम्हारी जबान में, लितुबश्शिरा ताकि तुम बशारत दो भी इसके जरिए, अलमुत्तकीना मुत्तकियों को, वतुनज़िरा और ताकि तुम डराओ भी इसके जरिए, कौमन उन लोगों को, लुद्दा जो बहुत झगड़ालू है, झगड़ालू, लाम दाल दाल रूट इसका है लद्दा, ये लुद्द, और अलद इसका सिंगुलर है, अलद अलिफ लगकर इसमें और लाम पर जबन, अलद ये इसका सिंगुलर है और लुद्दा प्लूरल है। बस हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में इसलिए आसान कर दिया है कि तुम मुत्तकियों को खुशखबरी सुना दो और हर धर्म लोगों को डरा दो। कुरान देखिए आसान है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्सा। वकम अहलकना और कितने ही, अहलकना हमने हलाक कर दिए, क़ब्लहुम इनसे पहले, मिन क़र्न बस्तियों में से, हल क्या, तुहिस्सु, अहस्सा माने होता है एहसास करना, हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन, क्या तुम उनमें से किसी का एहसास करते हो, किसी को पाते हो, देखते हो, औ या तस्माउ सुनते हो, लहुम उनकी, रिक्जा कोई आहट, रिक्जुन आहट को बोलते हैं, या उनकी कोई आहट तुम्हें सुनाई देती है। और इनसे पहले हम कितने ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, क्या तुम उनमें से किसी को देखते हो या उनकी कोई आहट सुनते हो। कि यहाँ पर हमारी सूरह मरियम खत्म हो गई है। अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरत स्टार्ट करेंगे। उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, वर्ड्स में लिख लीजिएगा।